میں درخواست کروں گا سید محسن نقوی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. یہاں پر محسن نقوی صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ لٹریچر کی شیئرنگ جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، کہ ایک دوسرے کے جو فقہ ہیں یا مسالک ہیں. سر آپ کو وہیں پر مائک دے دیتے قبلہ، ٹھیک ہے. تو اس کے حوالے سے بھی میری درخواست ہوگی کہ سب کے سب دوست ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی لٹریچر ہے تو اس کو ایکسچینج کریں، اور اسی طرح سے جو وہ ایک دوسرے کو کلوزلی سمجھ پائیں گے ہم، اور بہتر انداز میں آگے بڑھ سکیں گے. بہت شکریہ. سید محسن نقوی صاحب. السلام علیکم. بغیر تمہید کے ہم میٹھی میٹھی باتیں کریں یا کچھ کڑوی کڑوی بات مکس کر لیں تاکہ کاکٹیل بنے؟ اچھا نہیں، ہم کاکٹیل کے قائل نہیں. ایک عرصہ گزر گیا امریکہ سے، ہم یہ انٹرفیتھ کا کام کر رہے ہیں، یہاں بھی انٹرفیتھ سے متعلق گفتگو، بہت سارے سیمینارز اٹینڈ کیے. فیڈ بیک یہ ہے کہ بہت کم لوگ جو کچھ سن کے جاتے ہیں کرتے ہیں، بہت کم لوگ اس کو کیری کرتے ہیں. اور یہاں وہ بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی گفتگو ہوئی، وہ ہوا. لیکن پریکٹیکل لائف میں جو کہنا چاہیے کہ فالٹس ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. فاصلہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرتی سوشل اسفیئر میں وہ بڑھ رہا ہے لوگوں کے درمیان بجائے کم ہونے کے. اس کی شاید وجہ یہی ہے کہ ہم میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اور جو شاید بعض اہم امور ہیں، بہت اہم باتیں ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی فیتھس موجود ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اتنی گلیکسی آف پیپل اور اسکالرس یہاں موجود ہے. لیکن ایک بات ہم یہ عرض کریں گے کہ جس چیز کی کمی اب تک ہم نے دیکھی وہ یہ دیکھی کہ ہمارے وہاں جو ڈفرینسز ہیں اس میں سوشل پرابلمس سے زیادہ انٹرفیتھ ہارمونی میں جو چیز خارج ہے، ہنڈرنس پیدا کرتی ہے، وہ کچھ تھیولوجیکل پرابلمس ہیں. تھیولوجیکل انڈرسٹینڈنگ کو اگر ہم نے ایڈریس نہیں کیا تو آئی بلیو کہ ہم 20-25 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، ایسی کانفرنسز میں جا رہے ہیں، اور اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یو کی ناٹ برنگ فیتھس ٹوگیدر بٹ دا فالوورز آف دا فیتھ یو کین برنگ دیم ٹوگیدر. ہم ایک مذہب یا ایک ریلیجن کے لیے اگر بات کریں گے تو وہ دنیا کی ہمارا خیال ہے کہ سب سے امپریکٹیکل بات ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ریلیجنس کو اکٹھا کر لیں. ہم فالوورز کو اکٹھا کر سکتے ہیں، اور اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے. اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو مختلف فیتھس کے جو فالوورز ہیں ان کو قریب نہیں آنے دیتی، وہ کچھ تھیولوجیکل انڈرسٹینڈنگز ہیں جن کو ہم مس انڈرسٹینڈنگز کہتے ہیں. لیکن بہرحال وہ انڈرسٹینڈنگز ہیں ایک جو لوگوں کے درمیان، وہ جب تک دور نہیں ہوں گی شاید ہم لوگ ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کے سلام کر کے نمستے کہہ کے ساتھ چائے پی لیں، کھانا کھا لیں، لیکن وہ ماسز میں ٹرکل ڈاؤن وہ چیز نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ مس انڈرسٹینڈنگز جن کو وہ پیور انڈرسٹینڈنگ سمجھتے ہیں وہ جو ہیں لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں. مثلا یہ ہے کہ ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ جتنے بھی فیتھس ہیں ان کے نزدیک ادر فیتھس کے فالوورز کی اور ادر فیتھس کی کیا ویلیو ہے، یا اس کو وہ کس اسٹیٹس پہ رکھتے ہیں. ایک کامن مسلم انڈرسٹینڈنگ، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دوز مسلمس ہو آر ہیئر انڈر دس روف. کامن انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ باقی جتنے فیتھس ہیں یا تو انفیریئر ہیں، اور ان کے ماننے والے جو ہیں
وہ شاید اس طرح سے پاک نہیں ہیں جیسے ایک مسلمان پاک ہوتا ہے. ہم اس کو اس نظریے کو جتنا بھی کہیں نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے، لیکن اٹ از آل امبیڈڈ ان دا بکس، اور لوگوں کے جمعے کے خطبوں میں بھی سننے کو ملتا ہے اور دیگر چیزوں میں. اٹس اے فیکٹ، اٹس اے ریئلٹی. اسی صورت سے مثلا اگر یہ بات دیکھی جائے کہ اور جو فیتھس ہیں، کرسچینٹی ہے، آپ کا ہندو جس کو بھی کہا گیا کہ اس کو سناتن دھرم کے ہیں، اس پہ اگر اجازت ہو تو ہم ایک بات عرض کر دیں. ہندو مت کی اصطلاح جو ہے وہ تقریباً کوئی 4000 سال 2500 سال سے پہلے سے ہمیں ملتی ہے. سناتن دھرم کی اصطلاح جو ہے اس کی ہسٹری 150 سال سے زیادہ نہیں ہے کہ جب بر صغیر میں خاص طور پہ اس کو سناتن دھرم وہ کیا گیا. بہرحال آئی ہیو نو آبجیکشن آن اٹ کہ اس کو سناتن دھرم کہا جائے، یعنی ایک انٹرنیشنل فیتھ اور آل انکمپیسنگ سناتن دھرم کا مطلب جو وہ یہ ہے. لیکن قدیم ترین جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں اس کو ہندو مت کہا گیا، مذہب بھی نہیں کہا گیا، ہندو مت کہا گیا. بہرحال اپارٹ فرام اٹ کہ ہم سناتن دھرم میں دیکھیں کہ جو غیر لوگ ہیں جو سناتن دھرم پہ بلیو نہیں کرتے، ان کا اسٹیٹس کیا ہے، یا کرسچینٹی میں جو نان کرسچنس ہیں ان کا اسٹیٹس کیا ہے، جوڈائزم میں جو نان جوڈک لوگ ہیں ان کا اسٹیٹس کیا ہے. یہ ساری چیزیں یا کرسچینٹی میں یا اور اس میں یہ وہ ایشوز ہیں کہ جن کو ہمارے وہاں انٹرفیتھ کی میٹنگز میں ایڈریس نہیں کیا جاتا، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی ہم لوگ اپنے اپنے سرکلز میں ان باتوں کو ڈسکس نہیں کیا کرتے کہ ہم یہ کہیں کہ آئی ایم مسلم بیکاز آئی ایم بورن مسلم. بیسیکلی اے ہندو از بورن ہندو. ایسا نہیں ہوا ہے کہ لوگوں نے پڑھ کے تحقیق کر کے اور اپنی انٹلیکٹ کو استعمال کر کے وزڈم کو استعمال کر کے تمام فیتھس کا تجزیہ کیا ہے اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہمیں مسلمان ہونا چاہیے، شیعہ ہونا چاہیے، بریلوی دیوبندی ہونا چاہیے، یا ہندو سکھ کرسچن ہونا چاہیے. ہم سب بیشتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے پڑھا ہے دوسرے فیتھس کو، لیکن ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کی وجہ سے اور اپنی انٹلیکٹ کو استعمال کر کے اس فیتھ پہ نہیں ہیں کہ جس فیتھ کو ہم فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو چیز ہم بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک یہ مس انڈرسٹینڈنگز جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی، کہ مثلا مسلمان کے ذہن میں یہ کہ سورہ توبہ کی آیت ہے انما المشرکون نجس، کہ مشرکین جو ہیں وہ نجس ہیں، دے آر امپیور. تو جب وہ امپیور ہیں تو ہاؤ وی کین گیٹ ٹوگیدر، ہاؤ وی کین میٹ، ہاؤ وی کین کیٹر دا نیڈس آف دا ادرس. اور وہ ہم نے دیکھا بہت سارے اس میں، جیسے کووڈ جب عروج پہ تھا یہاں، اس دوران ایسا ہوا ہے کہ جو مسلم این جی اوز تھیں انہوں نے دوسرے فیتھس کے لوگوں کو نظر انداز کیا ہے، ایون دو دے ور ان مور نیڈ آف دا سپورٹ. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ ان کو نہیں وہ کیا کہ وہ دوسرے فیتھ سے تعلق. دیز آر گراؤنڈ ریئلٹیز. ہم اس سے اپنا آنکھیں اگر چرائیں گے تو ہم ایسی 100 میٹنگز بھی کر لیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اسی صورت سے اور بہت ساری چیزیں ہیں، باتیں ہیں جس کو ہم کر سکتے ہیں. ٹو کٹ شارٹ، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایشوز ہیں جو سوشل ڈسٹینسنگ کا سبب بن رہے ہیں، ان کو جب تک چاہے وہ شیعہ سنی بریلوی دیوبندی کے درمیان ہو یعنی انٹرا فیتھ ہو، اور چاہے انٹر فیتھ ہو، جب تک اس قسم کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا اور یہ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں یہ دور نہیں ہوں گی، اس وقت تک شاید یہ کوششیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں یہ اتنی زیادہ بارآور نہ ہو سکیں، فروٹفل نہ ہو سکیں. اب اس میں سب سے جو جب ہم آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو آئیڈینٹی میں ایک لیول ہوتا ہے جس کو ہم جب لیسر آئیڈینٹیز پہ آ جاتے ہیں کہ ہم مثلا فرض کی مسلمان ہیں، شیعہ ہیں یا بریلوی دیوبندی ہیں، تو اب ہم اس سے نیچے کی آئیڈینٹی ڈھونڈتے ہیں. یہ ہماری زبان بولنے والا ہے نہیں ہے، جو اپنی زبان بولنے والے ہیں وہ قریب ہو گئے.
جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں وہ ہم نے اور اپنے قریب کے لیے ٹھیک ہے یہ سرائکی اسپیکنگ تو ہے، لیکن مثلا یہ ہمارے علاقے کا نہیں ہے، یہ دوسرے علاقے کا ہے، تو ہم نے ان کو قریب کر لیا۔ اس طرح سے جب ہم لیسر آئیڈینٹیٹیز کے اوپر جاتے ہیں کسی بھی فیتھ میں تو ہم فردر ڈیوائیڈ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب ہم ہائر آئیڈینٹیٹیز کے اوپر جاتے ہیں کہ ہم اپنے لیے ایک ایسی آئیڈینٹیٹی جو ہے اسے اپنے کو آئیڈینٹیفائی کریں، ایک ایسی شناخت کو ہم اہمیت دیں کہ جو سب میں پائی جاتی ہے، دیٹ از اونلی ون تھنگ دیٹ وی آر ممبرس آف ہیومن کائنڈ، مین کائنڈ بھی نہیں، ہیومن کائنڈ۔ اور فیتھ جو ہے وہ دیٹ از آور پرسنل پریویلیج کہ ہم کس مذہب کے ماننے والے ہیں، کس اس کے بعد ہم کرسچن فیتھ بھی پڑھاتے ہیں، ہم ہندو فیتھ بھی پڑھاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب یہ ہمارا فیتھ اتنا اچھا ہے تو آپ کنورٹ کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ایز لانگ ایز آئی ایم اے گڈ مسلم دیر از نو نیڈ ٹو چینج مائی فیتھ، اینڈ ایز لانگ ایز you are Christian and you are a good human being, there is no need to change your faith۔ بنیادی طور پہ جو چیز ہے جو ہم سب کو قریب لا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم بائی برتھ مسلم ہیں، مسلمس میں اور ڈینامینیشنز لے لیں، کرسچنز ہیں کرسچنز کی ڈینامینیشنز لے لیں اور سارے، تو یہ تو ہم بائی برتھ ہیں، لیکن آفٹر آل وی آر ہیومن بینگ۔ اور اگر ہم ہیومن بینگس کے حیثیت سے ایک دوسرے کو وہ کریں گے، ویلکم کریں گے اور یونائٹ کریں گے، تو سارے ڈفرینسز جو ہیں وہ اس ہائر آئیڈینٹی میں ڈیزالو ہو کے ختم ہو جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ابھی ہم درخواست کریں گے ادی منگلا شرما صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اس سارے نیٹ ورک میں ادی منگلا شرما ہمارے ساتھ پہلے دن سے جڑی ہیں، جس طرح سے کافی اور نیٹ ورک کے ہمارے جو ممبران ہیں۔ ادی منگلا شرما از آلویز کائنڈ ٹو اس، اور جب بھی ان کو درخواست کی ہے تو شی ٹرائیڈ ٹو انشور ہر اویلیبلٹی، اور ایک احترام کا تعلق رہا ہے ان کے ساتھ، اور کوشش کرتے ہیں کہ جتنی بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ان میں فیمیل ریپرزنٹیشن ہو، اور خاص طور پہ پارلیمنٹیرینس بہت کم ہیں مائنورٹیز سے تعلق رکھنے والی، تو ادی منگلا شرما ایک مثال ہے ان میں۔ تو پلیز ادی منگلا شرما۔ ہری اوم گنیشائے نمہ۔ سب سے پہلے شعور فاؤنڈیشن اور کراچی انٹرفیتھ نیٹ ورک کو مبارکباد۔ اسپیشلی مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کم سے کم میری زندگی میں دیکھ رہی ہوں کہ آج تو یہ کہ ہسٹری ہوئی ہے کریٹ، کیونکہ کراچی ہو، اتوار کا دن ہو اور صبح کا ٹائم ہو، اور اس کے بعد اگر یہ ہال بھرا ہوا ہو تو یہ تو پھر تاریخی رقم ہوئی ہے۔ اور میں خود پرسنلی جب مجھے بھی فون کیا کہ میں نے اس کو بتایا سیف اللہ کو، میں نے کہا بھائی سنڈے، اور میں پہلے بھی سنڈے میں کوئی 12 بجے سے پہلے نہیں آیا تھا، تو 12 بجے کے بعد بھی اگر آپ کو شروع ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ کم سے کم اس کو اگر ہم پازیٹیو لیں تو یہ چیز ہے کہ ہم لوگ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ جب کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ پھر آپ کے ایکشن سے ظاہر ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کے ورڈ سے، اور یہ وہ ایکشن ہے۔ شعور فاؤنڈیشن نے ایک نیٹ ورک بنا دیا، اس پہ یہ سارا لوگ آ رہے ہیں، اور انڈیویجولی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ اور کراچی میں سمجھتی ہوں کہ جتنے یہاں پرابلمز ہیں وہاں ایسے ان کے پاس وہ ان لوگوں سے بھی مالا مال ہے جو اس طرح کے کام کریں۔ اگر آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، آپ پورے پاکستان میں دیکھیں، سب سے زیادہ چیریٹی آپ کو کراچی سے مل رہی ہوتی ہے۔ بہت سے کرسچن، ہر کمیونٹی کے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ اب مجھے کہا گیا تھا کہ میں بات کروں ہیومن رائٹس ایز اے مائنورٹی رائٹس کے پرسپیکٹیو سے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو ہیومن رائٹس ہے، دیکھیے آپ ہیومن رائٹس اور مائنورٹی رائٹس، پہلے ہے ہیومن، آپ ہیومن ہیں تو آپ مائنورٹی ہیں نا، آپ مائنورٹی ہو کے تو ہیومن نہیں ہے۔
تو کسی بھی ملک میں کہیں پر بھی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی مائنورٹی ہے بہت چھوٹی ہے، کیا ضرورت ہے، کیا فرق پڑتا ہے، پاکستان میں 3% تو ہیں، ہم سارے لوگ ہیں، کیا ضرورت ہے ہمیں کچھ کرنے کی. لیکن قدرت نے کچھ چیزوں کو اس طرح سے رکھا ہے پوری دنیا میں. آج اگر ہم یہاں کہتے ہیں جی ہم مائنورٹی ہیں، لیکن کسی جگہ جائیں تو ہمارے ہی مذہب کے لوگ بڑا فخریہ کہتے ہیں جی ہم تو میجورٹی ہیں، ہم جو چاہے کر لیں. تو کہیں کہیں مائنورٹی ہے وہ وہیں پر میجورٹی بھی ہے. اور ہیومن رائٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ساری حکومتیں دیکھیے، ہوتا یہ جب بچہ اگر چھوٹا ہوتا ہے گھر میں جو کمزور ہوتا ہے تو وہ ان کا والدین کا گھر کے بڑوں کا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو تھوڑی ایکسٹرا اس کو آپ سپورٹ دیں گے تب وہ جا کے اوروں کے ساتھ چلنے کے قابل ہوگا. اور اگر وہ والدین اور وہ بڑے اس طرح سے سپورٹ نہ دیں تو پھر وہ پیچھے رہ جائے گا. اور اگر وہ پیچھے رہ جاتا ہے تو اس میں قصور بالکل ان کے گھر والوں کا اور بڑوں کا ہے. اسی طرح اگر دنیا میں مختلف ملکوں میں مائنورٹیز کو اس طرح سے ان کے حق نہیں ملتے، چلے ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن کا حق ہے، ہیومن رائٹس ہیں، بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے، سب کو مل رہا ہے. لیکن اگر ہیومن رائٹس کے ساتھ آپ ان کے کچھ اور اسپیشل رائٹس ہیں، کیونکہ وہ اس لیے نہیں لے پاتے ہیں کیونکہ وہ ونربل ہے. اب ہم بات جب پیس کی کر رہے ہوتے ہیں تو شاید ہمارے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جنگ اور امن کے جو درمیان کا وقفہ ہے، اگر جنگ ہے تو پیس نہیں، اور اگر جنگ ہے نہیں ہے تو امن ہے. کیا ایسا ہے؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. صرف امن اس چیز کی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس جنگ نہیں ہو رہی ہے. امن آپ کو ہر جگہ چاہیے. میں نے ابھی اپنی پریئرز میں پڑھی، شانتی پاٹ پڑھا تھا. یہ ہمارے پریئر کا حصہ ہے. اور شانتی کا مطلب سب کو پتہ ہے کیا ہے. میں نہیں کہتی کہ شانتی مجھے اس پارٹ میں یہ تھا، اس کی میننگ بتاؤں کہ میرے اندر بھی شانتی ہو، زیر زمین بھی شانتی ہو، تاکہ زلزلے نہ آئیں اور اس کی وجہ سے پیس خراب ہو. آسمانوں پر بھی شانتی ہو، بارشیں گھٹائیں نہ آئیں، آپ کے ارد گرد کے لوگوں پہ شانتی ہو. اور جب سب جگہ شانتی ہوگی امن تبھی ہوتا ہے. اور جب کہیں پر بھی یہ بیلنس خراب ہوتا ہے تو سب لوگ پریشان ہوتے ہیں. زیادہ پریشان وہ ہوتے ہیں جو ویک ہوتے ہیں. اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میرے مذہب میں یہ شانتی ہے تو اس کو فالو کرنا میرا کام ہے اور میری ذمہ داری ہے. میں یہاں آ کے پڑھ لوں اور اگر میں اس کو نہ پریکٹس کروں تو میرا خیال ہے کہ یہ میں اپنے مذہب کے ساتھ بھی ناانصافی کروں گی اور میں لوگوں کے ساتھ بھی کروں گی. اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میرا ہی ریلیجن اچھا ہے تو پھر اس کو پروف کرنا میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ہم تو آپ کو وہ دیکھیں گے نا. اب پرابلم یہ آتی ہے جب ہم امن کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ نہیں جی یہ ساری چیزیں اس طرح سے صحیح ہیں یا نہیں ہیں، لیکن جب کبھی پرابلمز ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے ملک میں یہ ضرورت کیوں پیش آئی ہے. دیکھیں یہ کام کر رہے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں سامنے کاشف بہت اچھا انٹرفیتھ پہ کام کر رہے ہیں، رانا ہے، بہت سارے قرار صاحب، یہ سارے گروپ ہمارا ہے جو ہم کام کر رہے ہیں. لیکن ہم شاید کام کرنے والے بھی ہیں یہاں پر اور تکلیفیں یا پرابلم کریٹ کرنے والے بھی ہیں، لیکن شاید وہ لوگ زیادہ ہیں جو تکلیف میں پریشانی میں دیکھ کے خاموش رہتے ہیں. اگر وہ بہت بڑی تعداد کسی طرح ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ امن ہو سکتا ہے. اور ہم لوگ پتہ نہیں کیوں ہم لوگوں نے ڈیوائڈ کرنے کو، جو میتھمیٹکس کا رول ہے نا ڈیوائڈ، ہم ویسے تو انگریزوں کو سارا دن گالیاں بکتے رہے لیکن ہم فالو انہی کا فارمولا کرتے ہیں، ڈیوائڈ اینڈ رول. چاہے وہ ہم اپنی زندگی میں ہو یا اپنے علاقوں میں ہو یا کہیں پر بھی ہو، ہم لوگ ملٹی پلائی کرنا بھول گئے. ہم اچھی چیزوں کو کیوں ملٹی پلائی نہیں کر رہے ہوتے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں. ہم آج میں نے ایک بات کی، یہاں سے ہو سکتا ہے میں نے 50 جتنی باتیں کروں سب غلط ہوں گے، ہو سکتا ہے غلط ہوں، کوئی ایک بات تو صحیح ہوگی نا. اتنی تو میں نہیں، ایک بات تو صحیح ہوگی. اگر یہاں 50 لوگ بیٹھے ہیں اور 50 لوگوں میں نے ایک ایک بھی بات صحیح کر دی اور وہ 50 باتیں 50 لوگ صرف 3 دفعہ ملٹی پلائی کرتے ہیں تو ایک چیز، لیکن ایک فارمولا ہے سمپل. ہم تو لوگوں کو اور اچھی بتا دیں، ہم اپنے ساتھ تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ناممکنات میں نہیں ہے. ہوا نا، ایک 30 لوگ آئے، 30 لوگوں نے آ کے نیٹ ورک 30 لوگوں کا بنا، آج 50 60 70 ہیں اور انشاءاللہ اس سے زیادہ بھی ہوں گے. تو مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں اقلیتیں بھی ہیں اور ہمیں ہمارے ملک میں، دیکھیں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ابھی ہم ونربل ہیں نا، بھائی شک میں کتنی بھی ہوں پاورفل ونربل ہے، اس کی کس کی ذمہ داری ہے؟
جس طرح کمزور بچے کی ذمہ داری اس کے والدین ہوتی ہے اور والدین کے ساتھ ساتھ سارے گھر والے ہوتے ہیں، تو اسی طرح اگر ہمارے ملک کی بات کریں اور اگر مائنورٹیز کو کہیں پرابلم ہے تو اسٹیٹ کے ساتھ آپ سب لوگ بھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ آپ بھی اس گھر کے حصے دار ہیں۔ اور کہیں نہ کہیں اعمال کا تو ہوتا ہے نا، نیتوں کا دار و مدار عمل پر، اعمال ہم کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں اس کا کرم، ہم جب ہمارا ہی تو سارا، اگر ہندو کو آپ اس کو میتھالوجی کو دیکھیں تو ہمارا تو ہے ہی سارا کرما پہ، ہم کرما کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ جیسا کریں گے آپ اس کو پھل اس کا ملے گا، آپ کو ویسا ہی ملے گا۔ ساری چیزیں آپ اگر آپ اچھا کر رہے ہیں تو آپ کو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اچھا نہ ملے۔ میں اپنے اگر کہہ دوں، ہمیشہ بات یہ ہوتی ہے بھائی جی حقوق کی بات ہے۔ دیکھیں میں اپنے ریلیجن پر آج بہت اچھا بات کر سکتی ہوں، تو کون سی میں نے بڑی بات کر دی؟ پیدا ہوئی تھی میں، میرا کوئی کمال تو نہیں تھا نا، پیدا ہو گئی میں اس میں ہمیشہ یہی کہا کرتی ہوں، مسلم گھر میں پیدا ہوتی تو مریم ہوتی، کرسچن گھر میں پیدا ہوتی تو میری ہوتی، اور آج میں ہندو گھر میں ہوں تو میں منگلا ہوں۔ میں تو وہی ہوں، میرا تو کوئی کمال نہیں ہے نا، لیکن میرا کمال وہ تب ہوگا کہ میں جس گھر میں پیدا ہوئی ہوں، جس مذہب کو مجھ میں آ گئی ہوں، اس میں مجھے فالو کر رہی ہوں، تو اس سے میں نے لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچایا ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو ہم نہیں کر رہے ہوتے، اور ہمیں جتنے، میں یہاں سب سے یہ بھی بات کروں کہ ہم لوگ یہاں سارے لیڈرز ہیں، ایک چھوٹی بات ہوتی ہے نا اس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں ان سے ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ بات ہم کر رہے ہیں، اگر یہ میں سجیشن بھی بلکہ دینا چاہوں گی، اور بلکہ میں سوچ رہی تھی، دیکھیں ہم نے روم میں کام کر لی نا باتیں، شاید اس کا امپیکٹ تو اتنا پڑے یا نہ پڑے۔ ابھی چھوٹے چھوٹے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چھوٹے انیشیٹو تو لے سکتے ہیں نا۔ انارکلی میں دھماکہ ہوا، دہشت گردی تھے۔ اسلام آباد میں جو فائرنگ کی گئی دہشت گردی تھی۔ یہ نیٹ ورک، ہم لوگ ایک چھوٹی سی میڈیا پینٹر کراچی انٹرفیتھ نیٹ ورک کے نام سے ہم پریس ریلیز کنڈیم کر سکتے ہیں، وہ ایک چھوٹا سا سٹیپ ہوگا۔ ایک چھوٹے سے سٹیپ سے اگر یہ سارے مل کے یہ کر دیں، کبھی کہیں کسی بھی کمیونٹی پہ مسئلہ ہو، مرنے والا کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رہتا ہے، مذہب اس کا میں سمجھتی ہوں میرے نزدیک تو کم سے کم بعد میں، کیونکہ پہلے انسان ہے۔ اگر انسان ہے تو سارے کچھ ہے۔ یہ لوز ہے، آپ جتنا اچھے انسان بننا چاہتے ہیں، کیونکہ مذہبوں میں کسی کو، جتنے یہاں بیٹھے ہیں مختلف مذہب سب کے ہوں گے، لیکن اس بات سے کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ مذہب میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ فالوورز میں۔ فالوورز کو ہم ٹھیک کریں، اور فالوورز آپ ہیں، میں ہوں، یہ لوگ ہیں، تو ہم فالوورز ٹھیک کریں۔ ہمیں مذہب پر تب ہم بات کرتے کیوں ہیں؟ ہم کیوں کرتے ہیں کہ جی یہ مذہب، یہ مذہب، یہ مذہب، یہ بندہ خراب ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو فالو کرتا ہے، اگر خراب ہے تو وہ خراب ہے، اور ہمیں اس کو ٹھیک کریں۔ اور ہم اپنے عمل سے غلط کام کر کے ہم مذہب کو بدنام کر رہے ہیں، جس میں مذہب کا کوئی دوش نہیں ہے، مذہب کا کسی قسم کا دوش نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو یہاں چھوٹی باتوں کو اگر ڈیپ میں ہم دیکھیں، ایک پچھلے دنوں مومن پک میں پروگرام انٹرفیتھ پر ہی ہو رہا تھا، ایک ٹریننگ تھی، جو ٹرینر آیا جو اس نے ساری باتیں وہ ٹرین کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں آپ مائنڈ سیٹ کی بات ہے۔ اچھا جی وہ ساری بات کرتے جی وہ جی کرسچنس کے ساتھ جو ہے مسیحوں کے ساتھ کھانا حرام ہے، حرام ہے، حلال ہے، نہیں جی حلال ہے، حلال، وہ بات کرتے رہے، کرتے کرتے پھر وہ شروع ہوئے ہندوؤں کے ہاتھ کا کھانا حرام ہے، حلال ہے۔ لفظ پہ ایک نقطے نے ہمیں محروم سے مجرم کر دیا، یعنی ان کے ساتھ ان کے ہاتھ کا، میں نے کہا آپ یہ، میں نے فوراً آبجیکٹ کر دیا۔ اگر آپ غور سے دیکھیں، ہم تھوڑا سا ڈیپ میں دیکھیں، ٹھیک ہے آپ کر دیں حرام، نہ کھائیں، ہمارے ہاتھ کا نہیں کھائیں، ہم آپ کے ہاتھ کا نہیں کھاتے، کتنا بچ جائیں گے؟ جو اور ملکوں میں بیٹھے ہوئے وہ کتنا، آپ انڈیا والے جو مسلمان ہیں وہ کتنا ہندوؤں سے بچ جائیں گے، ان کے ساتھ نہیں کھائیں گے؟ کیا وہ سبزیاں جو اگاتا ہے، جو فارمر ہے، جو کسان ہے، جو صنعت کار ہے، جو پیک کر رہا ہے، اس میں اس کے ہاتھ نہیں لگے؟ تو ہم ان چیزوں پر ہم لوگ جا رہے ہیں، ساری پرائمری چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، روس کو وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم سیکنڈری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، جی یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، اور پھر ان چیزوں کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں۔ اچھی چیزوں کو اپنی زندگی میں ملٹیپلائی کریں۔ ٹائم کی بھی کمی ہے، اور مجھے بھی کسی ایک اور جگہ بھی جانا ہے، وہاں بھی ان کے کوئی وہ ہے ایز اے چیف گیسٹ بلایا ہوا ہے، لیکن میں پہلی میری پریورٹی یہ تھی، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر آپ جہاں رہیں، جس کے ساتھ رہیں، اگر کام کر سکتے ہیں تو کمنٹ کریں، نہیں کر سکتے تو نہ کریں۔ 2 شعر کہہ کے میں بات ختم کروں گی، اور یہ ہمیشہ میں پڑھتی ہوں، شکوائے ظلمت شب سے کہیں یہ بہتر ہے، شکوائے ظلمت شب سے کہیں یہ بہتر ہے،
کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے چلیں. ایک اور شعر میں کہوں گی، خواہشوں سے کبھی گرتے نہیں پھول جھولی میں، خواہشوں سے کبھی گرتے نہیں پھول جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا. جو ہم لوگ یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، آپ برے ہیں آپ برے ہیں آپ برے ہیں. کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. پاکستان زندہ باد.